کل جو سوال تھا ایک لمبا چوڑا، جس کا جواب میں نے کل دیا تھا، وہ سوال یہ تھا کہ قرآن کریم ہاتھ میں لے کر نماز میں پڑھے تو نماز ہوگی یا نہیں ہوگی۔ کل جواب میں نے دے دیا تھا، اور اس میں نے حدیث اور سنت کا فرق بھی بتایا تھا، لیکن حدیث اور سنت کا فرق ذرا اور تھوڑا رکو۔ سنت یعنی وہ بات جس پر مسلمانوں کو چلنا ہے، الطریقۃ المسلوکۃ فی الدین، دین میں جس راستے پر چلنا ہے اس کا نام سنت ہے۔ اس سنت میں خلفائے راشدین کی جو فیصلے ہیں وہ فیصلے بھی سنت میں آتے ہیں۔ حدیث شریف ہے، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین عضوا علیہا تمسکوا بہا وعضوا علیہا بالنواجذ۔ میرے طریقے کو لازم پکڑو۔ ایک حدیث ہے بہت صحیح، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہود کے میں اختلافات، مذہبی اختلافات ہوئے اور 71 فرقے ہوئے، سب جہنم رسید، کوئی جنت میں نہیں۔ یعنی پہلے جو یہود تھے، اختلاف سے پہلے جو صحیح یہود تھے، موسیٰ علیہ السلام کی امت، وہ نہیں۔ جب جھگڑے ہوئے اور جھگڑے ہو کر کے اختلافات ہو کر فرقے بن گئے تو یہ جو 71 فرقے ہوئے، ان میں سے کوئی جنت میں نہیں، سب جہنم میں گئے۔ حضور نے فرمایا کہ پھر عیسائیت کا دور آیا تو عیسائیوں میں بھی اختلافات ہوئے اور 72 فرقے بنے۔ یہاں بھی عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جو ان کی صحیح امت تھی وہ تو الگ ہے، لیکن جب اختلاف ہو کر کے گمراہی پیدا ہوئی اور فرقے بنے تو حضور نے فرمایا یہ 72 فرقے سب گئے۔ یعنی یہود میں جو مذہبی اختلافات ہوئے، عیسائیوں میں ایک قدم آگے گئے، ان میں 71 فرقے ہوئے، ان میں 72 فرقے ہوئے۔ یہ جو 71 اور 72 ہے یہ فگر نہیں ہے، یہ کثرت کے لیے ہیں کہ 71 فرقے ہوئے یعنی بہت فرقے ہوئے، اور ان میں ایک قدم 72 ہوئے یعنی ایک قدم یہ آگے گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، یعنی مذہبی اختلافات میری امت میں عیسائیوں سے بھی زیادہ ہوگا، ایک قدم اور آگے بڑھیں گے۔ لیکن میری امت میں جو 73 فرقے ہوں گے اس میں سے 72 فرقے جہنم میں جائیں گے، ایک فرقہ جنت میں جائے گا۔ یہودی اور عیسائیوں میں کوئی نہیں گیا، ان فرقوں میں سے کوئی جنت میں نہیں گیا، مگر اس امت کی خصوصیت یہ ہے کہ ایک فرقہ جنت میں جائے گا، باقی 72 جہنم میں جائیں گے۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، وہ ایک فرقہ جو جنت میں جائے گا وہ کون ہوگا؟ وہ 72 جو جہنم میں جائیں گے جائیں، ہمیں کیا لینا ہے ان سے، وہ کون ہے؟ ان کی معرفت ضروری نہیں ہے، لیکن جو جنت میں فرقہ ایک جائے گا اس کی معرفت ضروری ہے تاکہ ہم اپنے آپ کو اس فرقے میں شامل کریں، تاکہ ہم جنت میں پہنچ سکیں۔ حضور نے فرمایا کہ ما انا علیہ واصحابی، وہ ایک فرقہ جو جنت میں جائے گا وہ فرقہ ہے جو اس بات پر ہوگا جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ جس راستے پر ہیں اور میں جس راستے پر ہوں، اس پر جو ہوگا وہ جنت میں جائے گا۔ یہ جو حضور کے ما انا علیہ، میں جس راستے پر ہوں اس پر، اس کا نام اہل السنہ، حضور کے طریقے پر چلنے والا۔ اور وہ اصحابی کے معنی ہے صحابہ کے زمانے میں جو مسئلے اجماع امت سے طے ہوئے ان پر چلنے والا۔ صحابہ کے زمانے میں 2 قسم کے مسائل ہیں، ایک مسائل ہیں ملک اور ملت، اس کو آرگنائز کرنے کے لیے جو طریقے خلفائے راشدین کے زمانے میں شروع ہوئے اس پر تمام صحابہ کا اتفاق تھا، کسی صحابی نے کوئی اختلاف نہیں کیا۔ اسی کو اس حدیث میں فرمایا کہ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء، میری سنت، میرے طریقوں کو لازم پکڑو، اور میرے جو جانشین آئیں گے، میں جب اٹھ کر چلا جاؤں گا تو میری جگہ پر جو آ کر بیٹھیں گے، خلیفہ کی یہ معنی ہے، میری جگہ پر جو آ کر بیٹھیں گے
ان کا جو طریقہ ہے ان طریقوں کو مضبوط پکڑو. وہ 4 خلفاء ہے، ابو بکر، عمر، عثمان اور علی. حضرت حسن بھی آئے مگر ان کے تو بہت تھوڑا سا زمانہ رہے، اور ان کی تو ایک ہی سنت ہے. وہ سنت یہ ہے کہ اگر مونچھ نیچی ہو جائے اور مسلمانوں کا خون محفوظ رہ جائے تو کر لو، صلح کر لو. یہ بھی حضرت حسن کی یہ بھی سنت ہے کہ اگر مونچھ نیچی کر دینی پڑے اور مسلمانوں کے دماء المسلمین محفوظ ہو جائیں تو کر لو، صلح کر لو. تو یہ بھی ایک سنت ہے. بہرحال یہ جو خلفاء راشدین ہیں، ملک اور ملت ان دونوں کو مرتب منظم کرنے کے لیے، آرگنائز کرنے کے لیے جو طریقے یہ جو رائج کریں گے ان طریقوں کو مضبوطی سے پکڑو. ان کے علاوہ جو دیگر مسائل ہیں، ان مسائل میں یہ خلفاء راشدین بھی دیگر صحابہ کی طرح ہیں. میں کسی صحابہ کے کسی قول کو لیا جائے، کسی قول کو نہ لیا جائے، یہ گنجائش ہے. لیکن یہ جو خلفاء راشدین نے، یہاں رکو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک انٹرنیشنل گورنمنٹ قائم نہیں ہوئی تھی، نیشنل گورنمنٹ قائم ہوئی تھی. جزیرت العرب فتح ہوا تھا، جزیرت العرب مسلمان ہوا تھا، اور سب مسلمان ہیں، غیر مسلم کوئی نہیں. تو ملٹی نیشن بھی نہیں تھے، یہ ون نیشن تھا، اور ملک بھی نیشنل تھا. انٹرنیشنل گورنمنٹ خلفاء راشدین کے زمانے میں قائم ہوئی، جب ایران فتح ہوا، روم فتح ہوا، مصر فتح ہوا، اور اسلامی حکومت میں غیر مسلم بھی بسے، شہری بنے. تو اب پبلک بھی بہت بڑی ہوگی، ملٹی نیشن گورنمنٹ ہو گئی، اور مختلف قومیں ہوئی. اب اس مسلمان بھی بہت ہو گئے. تو اب مسلمانوں کو منظم کرنے کے لیے اور پورے ملک کو جو مختلف مذاہب کے ماننے والے ہیں ان کو منظم کرنے کے لیے جو طریقے خلفاء راشدین نے شروع کیے ہیں ان کو مضبوطی سے پکڑو. بہرحال یہ 4 خلفاء ہیں، ان کی ہر رائے لینا ضروری نہیں ہے، دوسرے صحابہ کی رائے لے سکتے ہیں. مثلا میں مثال دوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ممبر پر سے یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ قرآن کریم میں جو سجود تلاوت ہیں یہ ضروری نہیں ہے، یہ سنت ہے، مستحب ہے، ہم چاہیں کریں یا چاہے نہ کریں. حضرت امام مالک علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ حضرت عمر کی یہ ایسی رائے تھی جس کی کسی نے موافقت نہیں کی. دوسرے تمام صحابہ کی دوسری رائے تھی. حضرت علی اور حضرت ابن عباس کی رائے یہ تھی کہ قرآن کریم میں 6 سجدے تازائی میں پکے ہیں، ان پر واجب ہیں، اور باقی مستحب ہیں. اور دیگر صحابہ کی رائے یہ تھی کہ نہیں، سارے سجدے تلاوت ضروری ہے. میں تو یہ مثال دے رہا ہوں کہ اس قسم کے مسائل میں جو خلفاء راشدین کی رائے ہیں وہ لینی ضروری نہیں ہے. بس 2 معاملے، ملک اور ملت، ان دونوں کو آرگنائز کرنے کے لیے جو طریقے ان خلفاء راشدین نے جاری کیے ہیں ان کو لینا ضروری ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ علیکم بسنتی، میری سنت تم لازم پکڑو، وہ سنت الخلفاء، میرے جانشین جو آئیں گے ان کی سنت. خلیفہ کس کو کہتے ہیں اور بادشاہ کس کو کہتے ہیں؟ ملک، بادشاہ اور خلیفہ، ان میں کیا فرق ہے؟ کہتے ہیں کہ حضرت علی کے بعد، حضرت حسن کے بعد پھر آگے جو حکومت چلی تو وہ ملوکیت تھی، خلافت یہیں تک تھی. تو خلافت میں اور ملوکیت میں کیا فرق ہے؟ وہ فرق میں بتاؤں. ملک کا جو سربراہ ہے اس کے نہان خانہ، ہمارا جو سر ہے، سر میں 5 بیجے ہیں، اس 5 بیجوں کے بعد پیچھے چھوٹا دماغ ہے، اسے لاشعور کہتے ہیں. اس کے لاشعور میں بھی یہ نہ ہو کہ یہ حکومت میری، یہ اس کے دماغ کے لاشعور میں بھی نہیں ہے. یہ ہے خلیفہ. اور کسی درجے میں یہ آ گیا کہ میری، بس وہ پھر بادشاہ ہو گیا، اب وہ خلیفہ نہیں رہا.
جو خلیفہ میں اور بادشاہ میں یہی فرق ہے. آپ چاروں خلفاء، پانچوں خلفاء کو دیکھ لو. حضرت ابوبکر صدیق، ان کی زندگی سب کے سامنے ہے. جب وہ خلیفہ بنائے گئے تو دوسرے دن کپڑوں کی گٹھڑی سر پہ اٹھا کر کے مارکیٹ میں دکان کھولنے کے لیے چلے. راستے میں حضرت عمر ملے. کہاں جا رہے ہو؟ کوئی دکان کھولوں گا. تو انہوں نے کہا کہ اگر دکان کھولو گے تو پھر حکومت کا کام کون چلا کرائے گا؟ تو انہوں نے چھوٹتے ہی یہ کہا کہ عمر پھر میرے بچے کیا کھائیں گے؟ دیکھو، سب سے بڑا متوکل صدیق اکبر ہیں. انہوں نے کہا اب عمر، میں دکان نہیں کروں گا تو میرے بچے کیا کھائیں گے؟ تو حضرت عمر نے کہا کہ اس کو ہم سوچیں گے، باقی اب آپ دکان نہیں کریں گے. چنانچہ واپس آئے اور حضرت عمر نے بڑے اکابر صحابہ کو اکٹھا کیا اور یہ طے ہوا کہ بھی حضرت ابوبکر جب خلیفہ بنے ہیں اور حکومت کا کام کریں گے تو اب ان کے خرچہ حکومت کے ذمے. تو حضرت سے پوچھا کہ آپ کا کتنا خرچہ ہے؟ تو انہوں نے گھر والوں سے پوچھا کہ ہمارا مہینے کا اتنا خرچہ ہے. تو اتنی حضرت کی تنخواہ ہو گئی. ایک مرتبہ کھانے پر دسترخوان میں میٹھا آیا تو حضرت نے گھر والوں سے پوچھا کہ بھئی یہ میٹھا کہاں سے آیا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے روز کے آٹے میں سے مٹھی مٹھی آٹا بچاتے رہے، اب وہ اتنا بچا کہ ہم بیچ کر کے ہم نے یہ بچایا. تو حضرت نے فوراً پرچہ لکھا بیت المال کو کہ میری تنخواہ میں سے اتنا کم کر دیا جائے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جب ان کو ہوا، آخر میں خنجر مارا گیا اور انہوں نے اگلے خلیفہ کے لیے 6 آدمیوں کی کمیٹی بنائی. تو ان 6 آدمیوں میں اپنے بیٹے ابن عمر کو رکھا اور یہ کہا کہ ابن عمر اس کمیٹی میں رہیں گے مگر خلافت ان کو نہیں ملے گی. اور یہ کہا کہ عمر نے یہ مصیبت بھگتی ہے، یہی بہت ہے، اب میری اولاد میں سے کوئی بھگتے کیوں بھگتے. یہی حال حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ عنہ کوفے میں تھے. ایک آدمی آیا کہیں سے حضرت سے ملنے کے لیے، مسجد میں گیا، جا کر اس نے نماز پڑھی، پھر ڈھونڈتا ڈھونڈتا حضرت کے گھر پہنچا. تو گھر والوں نے کہا کہ مجھے حضرت سے ملنا، حضرت علی سے ملنا ہے. تو گھر والوں نے کہا کہ حضرت علی مسجد میں ہیں. اس نے کہا کہ میں مسجد میں سے ہو کر آیا ہوں، مسجد میں کوئی نہیں ہے، ایک فقیر بیٹھا ہوا سوکھی روٹی کھا رہا ہے اور کوئی نہیں ہے. تو گھر والوں نے کہا وہی امیر المومنین ہے. اور حضرت معاویہ کے ساتھ جب جنگیں ہو رہی تھی تو حضرت معاویہ کے ساتھ جو لڑتے تھے وہ نماز پڑھنے کے لیے حضرت علی کے پیچھے آتے تھے، اور حضرت علی کے پیچھے جو حضرت علی کے ساتھ جو تھے وہ کھانا کھانے کے لیے حضرت معاویہ کے یہاں جاتے تھے. وہاں کھانا میں دسترخوان شاندار تھا، گویا وہ امیر المومنین ہے، اور دسترخوان اتنا پھیکا دسترخوان ہے کہ یہاں کے کھانا کھانے کے لیے حضرت معاویہ کے جاتے ہیں. اور ان کے شاندار کیوں ہیں؟ میری حکومت میں جو چاہوں کھلاؤں. بس اتنی مثالیں کافی ہیں. خلیفہ اور بادشاہ میں فرق یہ ہے کہ ذہن کے جو چھوٹا دماغ آخر میں ہے، دماغ کے کسی خانے میں یہ بات نہیں ہے کہ حکومت میری، میں مالک. تو وہ خلیفہ ہے، اور وہ خلیفہ متصل ہونا ضروری نہیں ہے. 100 سال پر حضرت عمر ابن عبدالعزیز ہیں، ان کو سب نے خلیفہ تسلیم کیا ہے، وہ خلیفہ بنائے گئے. ان کے نکاح میں ان سے پہلے عبد الملک ابن مروان گزرا تھا، ان کی بیٹی نکاح میں تھی، اور پتہ نہیں دنیا بھر کے زیور اس نے بھی اپنی بیٹی کو دے رکھے تھے. تو مسجد میں خلافت میں بیعت ہوئی، گھر آئے اور گھر آ کر بیوی کو بٹھایا اور کہا دیکھو اگر عمر کے ساتھ رہنا ہے تو یہ تمام زیور بیت المال کے ہیں، داخل کرو، اور اگر تمہیں زیور چاہیے تو پھر مجھ سے طلاق لے لو. وہ اللہ کی نیک بندی تھی، اس نے کہا مجھے کیا کرنا ہے زیور، اسے سارے زیور حکومت کو واپس کر دیے. تو گویا یہ انہوں نے کہا یہ تیرے باپ نے جو دیے ہیں تجھے، یہ تو حکومت کے پیسوں سے دیے ہیں، وہ تیرے باپ کے پاس تھے کہاں سے؟
حضرت اس کے بعد بہت لمبا زمانہ گزرنے کے بعد میں ہمارے ہندوستان کے عالمگیر رحمت اللہ علیہ ہیں، انہوں نے اس متحدہ ہندوستان پر، جس ہندوستان کے اب 6 ملک بن گئے ہیں، انڈیا، پاکستان، افغانستان، بنگلہ دیش، نیپال اور برما، 6 ملک بن گئے ہیں، اس پورے متحدہ ملک پر 56 سال حکومت کی ہے۔ اس 56 سال میں حکومت سے انہوں نے ایک پیسہ بھی نہیں لیا ہے، اور خود قرآن لکھتے تھے، بہت کاتب تھے، بڑا شاندار قرآن لکھتے تھے، ان کے ہاتھ کا لکھا ہوا ایک پارہ دارالعلوم دیوبند میں ہے، اور جب قرآن مکمل ہوتا تھا تو پھر وہ بیچتے تھے، اس کا جو ہدیہ آتا تھا اس سے ان کا گھر کا خرچ چلتا تھا، حکومت سے ایک پیسہ بھی نہیں لیتے تھے۔ یہ میں نے 1-2 مثالیں دی عمر ابن عبدالعزیز کی، عالمگیر رحمت اللہ علیہ کی، اس کے علاوہ پتہ نہیں کون کون بندے گزرے ہیں۔ بہرحال جس شخص کے ذہن کے کسی گوشے میں یہ بات نہیں ہے کہ حکومت میری، مجھے چاہوں کروں، وہ خلیفہ ہے، اور جس کے ذہن میں کسی درجے میں، چاہے معمولی سے معمولی درجے میں یہ بات آ گئی تو اب وہ خلیفہ نہیں رہا، وہ بادشاہ کہلائے گا۔ پھر بادشاہوں کے بھی درجے ہوں گے، معمولی بادشاہ انصاف پرور بادشاہ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد میں کاٹ کھانے والا کٹ کھانا بادشاہ ہوتا ہے، اس کی طرح طرح کے درجے ہوتے ہیں۔ بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نیشنل گورنمنٹ قائم ہوئی تھی، انٹرنیشنل نہیں آئی تھی، اور جب تک کوئی مسئلہ پیش نہ آئے وہاں تک میں اس کے احکام بیان کیے جائے تو پھر اس کو صحابہ کیسے یاد کریں گے؟ جیسے آج کل کلونک ہے، ایک انسان میں سے ویسا ہی دوسرا انسان بنانا، یہ قرآن و حدیثوں میں مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ اگر حضوری سے مسئلے کو بیان کریں گے تو صحابہ سمجھیں گے نہیں، تو سمجھے بغیر کیسے یاد کریں گے؟ تو وقت آئے گا، اس وقت میں وقت کے مجتہدین قرآن و حدیث میں سے وہ مسائل بیان کریں گے۔ تو اسی طرح سے جب نیشنل گورنمنٹ ہے تو نیشنل گورنمنٹ کے احکام حضور نے بیان کیے، انٹرنیشنل کے نہیں بیان کیے، اس کو خلفائے راشدین کے حوالے کیا ہے کہ میرے طریقے کو لازم پکڑیو، اور جو میرے قائم مقام آئیں گے ان کے طریقے کو لازم پکڑیو۔ پھر سوال آیا کہ اللہ کے رسول تو اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے نمائندے ہیں، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، لیکن یہ جو 4 خلیفہ آئیں گے یہ تھوڑے نبی ہیں، ان کے بعد تھوڑی وحی آتی ہے، پھر ان کے طریقوں کو کیوں لازم پکڑیں؟ غیر مقلدین یہی کہتے ہیں کہ یہ خلفاء راشدین جو ہیں یہ تھوڑے نبی ہیں، ان کے بعد تھوڑی وحی آتی ہے، حضور کے طریقے کو تو لازم پکڑنا ضروری ہے۔ اسی لیے وہ قرآن اور حدیث، ایک فرقہ ہے اہل قرآن، بس وہ قرآن ہی کو مانتا ہے، حدیث نہیں مانتا، وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں قرآن اور حدیث، ہم اہل حدیث ہیں، اہل حدیث سے نیچے نہیں۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ان خلفاء راشدین پر تھوڑی وحی آتی ہے، تو اس کا جواب حدیث میں ہے، حضور نے 2 سندیں دی ہیں، الراشد کے معنی راہ یاب، اور مہدی کے معنی وہ ہدایت معاب جس کی گھٹی میں ہدایت پڑی ہوئی ہے، یہ حضور نے 2 سندیں دی۔ دیکھو یہی جو ہم 4 ائمہ کو مانتے ہیں یا ان کے علاوہ جو معتبر مجتہدین ہیں ان کو جو ہم مانتے ہیں تو من حیث ہوا انسان ہونے کی حیثیت سے نہیں مانتے، ہم ان کو اللہ کے دین کا ماہر مانتے ہیں کہ اللہ کے دین کے قرآن و حدیث کے سب سے زیادہ جاننے والے ہیں، اور وہ جو بات کہتے ہیں قرآن و حدیث کو میں سے نکال کر کہتے ہیں۔ تو اسی طرح سے یہ راہ یاب ہیں، پر جو یہ یہاں لے جائیں گے وہ سیدھے راستے پر ہی لے جائیں گے، اور ان کے گھٹی میں ہدایت پڑی ہوئی ہے، لہذا جو بات کہیں گے وہ ہدایت ہی کی ہوگی۔ پھر فرمایا کہ تمسکو بیہا مفرد کی ضمیر آئی، بیہی ماں نہیں آیا، یعنی حضور کی سنت اور خلفائے راشدین سنت دونوں سنتوں کو مضبوط پکڑو، نہیں بیہا۔ اور عربی کا قاعدہ ہے کہ ضمیر اقرب قریب کا مرجع ہوتا ہے، اور قریب خلفائے راشدین کی سنت ہے، تمسکو بیہا، خلفائے راشدین کی سنت کو مضبوط پکڑو۔ ایک مضبوط پکڑنا تو ہے ہاتھوں سے،
اور ایک مضبوط پکڑنا ہے دانتوں سے اور ایک مضبوط پکڑنا ہے داڑھوں سے. تو فرمایا عضو علیہا بالنواجذ، داڑھوں سے مضبوط پکڑو، چھوٹنا نہیں چاہیے، چاہے خون ہو جاؤ مگر وہ چھوٹنا نہیں چاہیے. یہ قصہ یاد آیا. ایک جگہ پر ایک خرگوش اور خرگوشنی رہتے تھے اور دونوں مل کر کے محنت کر کے اپنا بل بناتے تھے، گھر بناتے تھے. اس راستے پر ہاتھی پانی پینے کے لیے جاتا تھا تو وہ ہاتھی ان کے بل پر پیر رکھتا تھا تو وہ سب ٹوٹ جاتا تھا. روز یہ چکر تھا، 24 گھنٹے بیچارے محنت کرتے تھے اور ہاتھی پیر رکھ کر توڑ دیتا تھا. تو خرگوشنی نے خرگوش سے کہا تم کیسے مرد ہو، یہ روز ہمارا گھر خراب کر دیتا ہے، تم اپنے گھر کی حفاظت نہیں کر سکتے دشمن سے. تو خرگوش کو جوش آیا اور اس نے یہ کیا کہ اس نے گھاس توڑ کر کے اس کا ایک پھندا بنایا بڑا سارا. پھر اس نے میاں بیوی نے مل کر اپنا گھر تیار کیا، اس گھر کے اوپر وہ پھندا رکھا اور پھندے کی رسی انہوں نے خرگوش نے اپنے قبر میں باندھی کہ جب یہاں ہاتھی آئے گا اور یہاں پیر رکھے گا تو یہ پاسے میں پھنسے گا اور میں اس کو پکڑ کر کے اس کو پکڑ لوں گا، جانے نہیں دوں گا. چنانچہ آیا ہاتھی، اسے پیر رکھا، اس کو تو کیا پتا چلا، وہ پیر رکھا ہو تو پھندے میں تو آ گیا پیر. اب وہ چلا تو اب یہ خرگوش صاحب پیچھے پیچھے گھسٹتے جا رہے ہیں اور خون ہو رہے. تو خرگوشنی آئی اور اس نے کہا کہ میاں صاحب جانے دو، ضد مت کرو، جانے دو، ضد مت کرو. تو کہنے لگے موا چھوڑے تو میں چھوڑوں. تو میرے بھائیوں، جس کی گھٹی میں ہدایت پڑی ہوئی ہے اور کسی چیز کو ڈاڑوں سے مضبوط پکڑ رکھا ہے تو وہ گھسٹتا چاہے خون ہو جائے، وہ گھسٹتا اس کے پیچھے جائے گا. لہذا خلفائے راشدین کی سنتوں کو نہیں پکڑ عضو علیہا بالنواجذ. اس لیے ہم ہیں اہل السنہ والجماعہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرنے والے. اور یہ خلفائے راشدین کے جو طریقے تھے ان دو سلسلے میں، اور باقی سلسلے میں خلفائے راشدین بھی دیگر صحابہ کی طرح سے امت کے مجتہد ہیں، اور بات کے مجتہد کو حق ہے کہ ان کا قول لے یا نہ لے، لیکن ان دو معاملوں میں ان کا قول لینا ہے. یہ پچھلی بات پر جو میں نے بیان کیا تھا کہ ملت کو آرگنائز کرنے کے لیے، اور اس کی بہت مثالیں ہیں. یہ جو تراویح 20 رکعت حضرت عمر نے شروع کی ہے، یہ ملت کو آرگنائز کیا ہے. لوگوں میں طلاق دینے میں بے راہ روی شروع ہوئی تو انہوں نے ایک ساتھ دی ہوئی 3 طلاقوں کو 3 قرار دیا، یہ ملت کو آرگنائز کیا. اسی طرح سے حضرت ابوبکر کی بھی سنت ہے، حضرت عثمان کی بھی سنت ہے. حضرت عثمان نے جب شہر مدینہ بڑھ گیا تو ایک اذان کو، جو حضور کے زمانے سے ایک اذان 2 مقصد کے لیے ہوتی تھی، باہر والوں کو اطلاع دینا کہ آؤ، اور اندر والوں کو اطلاع دینا کہ نمازیں بند کرو، یہ خطیب صاحب آ گئے ہیں. ان 2 مقصدوں کو الگ کیا اور دونوں کے لیے اذانیں الگ الگ کر دی. جو باہر والوں کو بلانے کے لیے تھی وہ مسجد کے دروازے کے بجائے زہرہ مقام پر اوپر سے اونچائی سے دی جانے لگی، اور دوسری اذان جو مسجد کو اطلاع کرنے کے لیے تھی وہ مسجد کے اندر لے لی. حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ نے بھی ایسی سنت ملت کو منتظم کیا. سب سے پہلی جنگ ہوئی جنگ جمل، اس میں حضرت علی کا لشکر کامیاب ہوا، حضرت عائشہ اور حضرت طلحہ اور حضرت زبیر کا لشکر ہارا تو قیدی بھی پکڑے گئے. حضرت عائشہ بھی قید میں آئی اور مال غنیمت میں بھی آیا. تو حضرت علی کی فوج نے کہا کہ مال غنیمت تقسیم کرو. تو حضرت علی نے تقریر کی کہ مال غنیمت تقسیم ہوگا تو جو قیدی ہے وہ بھی غلام بندی بنائے جائیں گے. تو میں دیکھنا چاہتا ہوں تم میں سے کون منحوس ہے جو حضرت عائشہ کو اپنی باندی بنائے گا. تو سارا مجمع لرز گیا اور طے ہو گیا کہ مسلمان لڑیں گے تو ایک جیتے گا اور ایک ہارے گا. تو جو ہارا اس کا مال غنیمت نہیں ہوگا، اس کے قیدی غلام بندی نہیں بنائے جائیں گے.
حضرت علی نے سب کو چھوڑ دیا، قیدیوں کو، حضرت عائشہ کو اعزاز کے ساتھ مدینہ بھیج دیا، اور جتنے جو کچھ مال پایا تھا، جو شہید ہوئے تھے، ان کے ورثاء کو پہنچا دیا۔ پھر حضرت علی اور حضرت معاویہ کے درمیان میں لڑائی ہوئی، ادھر بھی لوگ شہید ہوئے، ادھر بھی شہید ہوئے۔ تو حضرت علی سے پوچھا کسی نے کہ یہ جو دونوں طرف آدمی مارے جا رہے ہیں، ان کا کیا انجام ہوگا؟ تو فرمایا قتلانا وقتلاہم فی الجنہ، ہماری طرف جو مارے جا رہے ہیں وہ بھی، اور ان کی طرف جو مارے جا رہے ہیں وہ بھی، سب جنت میں جائیں گے۔ اب یہ مسائل حضرت علی ہی طے کر سکتے تھے، بعد میں نہیں طے ہو سکتے تھے۔ اور یوں جو رائے مسائل اجتہادیہ میں رائے مختلف ہوتی ہیں، وہ رائے تو ان چاروں خلفاء کی رائے بھی مختلف ہوتی ہے، کوئی لیتا ہے کوئی نہیں لیتا ہے، لیکن جو ملک اور ملت کی تنظیم سے جن کا تعلق ہے اس کا لینا ضروری ہے۔ جو لوگ اس کو نہیں لیتے ہیں وہ گمراہ لوگ ہیں۔ یہ تو وہ مسئلہ تھا کل جو تھا اس کا میں نے ذکر کیا تھا۔ اب میں آگے بڑھتا ہوں۔